تو آپ کی زندگی ہر مسلمان کے لیے آئیڈیل ہے، آپ کی زندگی ہر مسلمان کے لیے اسوہ ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں قبر کے اندر پوچھا جائے گا، تو اللہ کے رسول کے متعلق آپ کے سامنے کافی باتیں اس سے پہلے آ چکی ہیں، اور آج کے درس میں بھی کافی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کی گئیں۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کے بغیر کسی شخص کے اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کسی کے نجات کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قبر کے اندر جو 3 سوالات کیے جائیں گے، ان میں سے تیسرا سوال کیا ہوگا؟ من نبیک، تمہارے نبی کون تھے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی کو بنیادی چیزوں کی جانکاری نہیں ہے، اللہ کے رسول کی زندگی کو آئیڈیل نمونہ نہیں بناتا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرتا، کم از کم اللہ کے رسول کے جو حقوق ہیں ہر مسلمان پر، ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے لیے قبر کے اندر جب سوال کیا جائے گا تو جواب دینا آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم نے بنیادی معلومات حاصل کی، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو حقوق ہیں، ان حقوق کی معرفت بھی حاصل کریں، تاکہ ہم ان حقوق کو بہتر انداز میں ادا کر سکیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہمیں جنت الفردوس کے اندر حاصل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی طور پر ہر مسلمان پر تقریباً 8 حقوق ہیں۔ پہلا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مسلمان پر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول انسان تھے، اللہ کے بندے تھے، اور یہ حق ہر مسلمان کلمہ شہادت کے اندر کیا کرتا ہے؟ اقرار کرتا ہے، گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو اس کلمہ شہادت میں ہر انسان گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول کا پہلا حق ہے ہم پر کہ اللہ کے رسول کو ہم کیا سمجھیں؟ اللہ کے رسول کو ہم اللہ کا بندہ سمجھیں۔ اللہ کے رسول کو اس بندگی سے اوپر اٹھا کر کوئی دوسری مخلوق سمجھنا کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ کیا تھے؟ نور من اللہ تھے، اللہ کے نور تھے، تو یہ اللہ کے رسول کے ساتھ حق تلفی ہے۔ کلمہ شہادت کی کیا ہے؟ دھجی اڑانا ہے، کلمہ شہادت کا ایک حساب سے انکار ہے، گویا کہ وہ اس کلمے کو صدق دل سے قبول نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کا پہلا حق ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھیں؟ آپ اللہ کے بندے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، دوسروں کے پاس اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی۔ تو بشر ہونے میں اللہ کے رسول دوسرے لوگوں کے جیسے تھے، لیکن فرق کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس وحی آتی تھی، فرشتہ جبریل امین علیہ السلام آتے تھے اللہ کی طرف سے وحی لے کر، عام لوگوں کے پاس جبریل امین وحی لے کر نہیں آتے۔ تو یہ فرق ہے عام لوگوں میں اور اللہ کے رسول کے درمیان۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ کیا معراج کے واقعے میں، تو کیا فرمایا آپ کے لیے؟ کون سا لقب اختیار کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ کے رسول کے لیے عبد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات بڑی کیا ہے؟ پاک ہے، جس نے اپنے بندے کو اسرا کرایا، مکہ مکرمہ سے ایک ہی رات میں بیت المقدس تک سفر کرایا۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سا لفظ اختیار کیا؟ عبد کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ اللہ کے رسول کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق ہے اللہ کے رسول کا کہ آپ کو سچا رسول تسلیم کیا جائے، آپ کو سچا رسول تسلیم کیا جائے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کی رسالت میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ اللہ کے رسول کا دوسرا حق ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسالت دے کر بھیجا تھا، نبوت دے کر بھیجا تھا، غلطی سے نعوذ باللہ محمد کو یہ رسالت دے کر چلے گئے۔ امت کے اندر بعض لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی حق تلفی ہے۔
اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. تو یہ بنیادی عقیدہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہ اللہ کے رسول کو کیا سمجھا جائے؟ سچا رسول تسلیم کیا جائے. ذرہ برابر بھی آپ کی رسالت میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح آپ آخری رسول ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اگر کوئی آپ کے بعد بھی کسی نبی کے آنے کا کوئی چانس رکھتا ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر اللہ رب العالمین کی کوئی عبادت کر رہا ہے لیکن اللہ کے رسول کی رسالت کو تسلیم نہیں کر سکتا تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا, وہ شخص جنت نہیں پا سکتا. امکان نہیں ہے, کوئی ذرہ برابر ادنا بھی چانس نہیں ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں 0.00000 دم لمبا کریں اس کے بعد 0.1 اتنا چانس ہو سکتا ہے. یہ شریعت کے بنیادی علوم سے لا علمی کی دلیل ہے. اگر شریعت کے بنیادی مسائل کو علماء سے سیکھا ہوتا, پڑھا ہوتا, سمجھا ہوتا تو کوئی شخص ایسی بات نہیں کر سکتا. یہ بنیادی چیزیں ہیں, اس کے بغیر کسی کے اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا, کسی کے جنت جانے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. سلف صالحین کے منہج نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرے اور اس کے لیے ادنا سا بھی کوئی چانس ہو, ذرے کے برابر بھی کوئی چانس ہو جنت جانے کا. کوئی ذرہ برابر بھی چانس نہیں ہے اگر اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں اسے یقین نہیں ہے, اگر قبول نہیں کرتا, اقرار نہیں کرتا. تو یہ دوسرا حق اللہ کے رسول کا کہ آپ کی رسالت کو تسلیم کیا جائے. تیسرا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مسلمان پر کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی, کیا ذمہ داری دی گئی تھی؟ اللہ رب العالمین کے دین کو, اللہ کی شریعت کو لوگوں تک کما حقہ پہنچا دیا. یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری تھی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر اس ذمہ داری کو بیان کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کر دیا ہے. اللہ کی شریعت کو بغیر کسی ذرہ برابر کمی بیشی کے لوگوں تک اللہ کے رسول نے پہنچا دیا ہے. میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے رسول کے سامنے ایک لمبا سا اور بہت بڑا مجمع تھا, اللہ کے رسول نے لوگوں کو گواہ بنا کر کیا کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے جو شریعت مجھے دی گئی تھی کیا میں نے تم تک پہنچا دی؟ لوگوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ نے اللہ کی شریعت کو اب تک پہنچا دیا ہے. اللہ کے رسول نے اپنی شہادت کی انگلی کو 3 مرتبہ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم فشہد, یا اللہ تو گواہ ہو جا, یا اللہ تو گواہ ہو جا, یا اللہ تو گواہ ہو جا. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو شریعت دی گئی تھی بغیر کسی کمی و بیشی کے اللہ رب العالمین کی شریعت کو آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے. خود اللہ رب العالمین نے اس کی گواہی دی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر اللہ کے رسول کچھ چھپائے ہوتے, جیسے کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول نے چھپا لی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں, صحابہ اکرام نے نعوذ باللہ کیا کیا ہے, بہت ساری چیزوں کو چھپا لیا ہے. خصوصاً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اس طرح الزام لگاتے ان پر کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو چھپا لیا تھا, نعوذ باللہ من ذالک. آپ نے سنا ہے نہیں سنا؟ چند سالوں پہلے کی بات ہے, سلمان ندوی صاحب نے یہی بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہی تھی, اسی طرح کی بات. تو یہ ایک مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا. جو شریعت اللہ کی طرف سے دی گئی تھی کما حقہ بغیر کسی کمی بیشی کے آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا. صحابہ کرام نے ان چیزوں کو سنا اور آنے والی نسل تک اسے پہنچا دیا. اور اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو یہ اللہ کے رب العالمین کی شریعت ہے جسے اللہ رب العالمین کی طرف سے جس طرح اللہ کے رسول کو عطا کیا گیا تھا اسی طرح لوگوں تک اللہ کے رسول نے پہنچا دیا ہے. تو یہ تیسرا حق ہے اللہ کے رسول کا کہ آپ کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھیں. چوتھا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو ہم معصوم جانیں. اللہ کے رسول کیا تھے؟ معصوم تھے. معصوم کا معنی سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے فرشتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا, لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے فرشتوں کو اس میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے, وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو یہ طاقت نہیں دی ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں. معصوم ہے فرشتے. تو اللہ کے رسول کے بارے میں بھی ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کیا تھے؟ معصوم تھے. لیکن اللہ کے رسول کے علاوہ دوسرے لوگ
گرچہ وہ صحابہ ہی کیوں نہ ہو، معصوم نہیں تھے، ان سے گناہوں کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کیا تھے؟ اللہ کے رسول معصوم تھے۔ کس چیز میں معصوم تھے؟ اللہ کے رسول 4 چیزوں میں معصوم تھے۔ اللہ کے رسول 4 چیزوں میں معصوم تھے۔ پہلی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی شریعت کو سمجھنے میں اور لوگوں تک پہنچانے میں اللہ کی طرف سے معصوم تھے۔ اللہ کے رسول سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اللہ کی شریعت کو سمجھنے میں، لوگوں تک پہنچانے میں اللہ کے رسول سے کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول معصوم تھے، اللہ رب العالمین نے معصوم بنا کر آپ کو بھیجا تھا اس باب میں۔ ایسا نہیں ہو سکتا جیسے کہ دوسرے لوگوں سے ہوتا ہے۔ علماء چاہے کتنے ہی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جائیں، دنیا کے سب سے بڑے عالم ہوں، پھر بھی ان سے بے شمار مسائل کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا عالم دین نہیں ہے جن سے تمام مسائل کو سمجھنے میں درستگی ہوئی ہو اور صحیح نتیجے تک پہنچے ہوں۔ کوئی دنیا کا ایسا عالم دین نہیں ہے جن سے کوئی نہ کوئی غلطی صادر ہوئی ہو۔ ہر عالم سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور صادر ہوئی ہے، لیکن اللہ کے رسول سے اس طرح کی غلطی شریعت کے معاملے میں صادر ہونا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول معصوم تھے۔ عام علماء ایک مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کر کے جاتے ہیں، مثلا بیان کر کے آج گئے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جس طرح بکرے کا گوشت، چکن کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس طرح اونٹ کا گوشت بھی کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر ایک ہفتے بعد آیا اور کہا کہ مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی، ایک حدیث نہیں ملی تھی اس وقت، اب ملی ہے صحیح سند سے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ہی ہفتہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ٹوٹتا، پھر کہنے کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہوئی نا؟ کہ اللہ کے رسول سے ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول معصوم تھے۔ اللہ کی شریعت کو سمجھنے میں اللہ کے رسول سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سمجھنے میں غلطی کر گئے ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول معصوم تھے، اس باب میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ دوسری چیز جس میں اللہ کے رسول معصوم تھے وہ ہے کفر و شرک سے اللہ کے رسول معصوم تھے۔ کفر و شرک سے نہ نبوت ملنے کے بعد اور نہ نبوت ملنے سے پہلے، نہ بچپنے کی زندگی میں نہ بلوغت میں، بلوغت کے بعد کبھی بھی اللہ کے رسول سے کفر و شرک کا صدور نہیں ہوا ہے، اور نہ اللہ کے رسول سے اس کا امکان تھا۔ معصوم تھے اللہ کے رسول اس باب میں۔ تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے سے معصوم تھے۔ جب صفا پہاڑی پر اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، سب کے سب جو سامنے تھے کافر و مشرک تھے۔ بعد میں اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی بھر وہ لڑتے رہے اسی کلمے کو لے کر۔ اللہ کے رسول نے ان کے سامنے کیا کہا تھا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو کسی بھی وقت تم پر حملہ ور ہو سکتا ہے، تو کیا صرف خبر دینے سے تم مان لو گے میری بات؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ما جربنا علیک کذبا، زندگی بھر کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ یہ دشمنوں کا کیا تھا؟ دشمنوں کی طرف سے شہادت تھی، گواہی تھی اللہ کے رسول کے بارے میں۔ تو اللہ کے رسول اس باب میں معصوم تھے۔ چوتھی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ میں کیا تھے؟ معصوم تھے۔ اللہ کے رسول سے گناہ کبیرہ کا صدور نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے خود اس بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں گواہی دی ہے، انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کے بلند مرتبے پر آپ فائز ہیں۔ کوئی شخص جو گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہو، کیا اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ بہت ہی بلند اخلاق کے مرتبے پر فائز ہے؟ یہ ان کا اخلاق بہت ہی اعلیٰ ہے۔ کوئی شخص اگر شرابی ہو، زنا کرنے والا ہو، غیبت چغلی کرنے والا ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، کیا ایسے شخص کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کسی بھی معاشرے میں کہ بہت ہی اعلیٰ اخلاق والا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی، انک لعلی خلق عظیم، اے رسول آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ تو اللہ کے رسول کیا تھے؟ گناہ کبیرہ کے سلسلے میں معصوم تھے۔ گناہ کبیرہ ہم نے کہا، گناہ صغیرہ نہیں کہا۔ کیا گناہ صغیرہ کا صدور اللہ کے رسول سے ممکن ہے؟ پھر گناہ کبیرہ کیوں کہا ہم نے؟ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ کے سلسلے میں معصوم تھے، لیکن گناہ صغیرہ کے بارے میں معصوم نہیں تھے۔ جیسے کہ عام انسان گناہوں میں معصوم نہیں ہے، ہم سے گناہ سرزد ہوتی رہتی ہیں، گناہ صغیرہ کے باب میں اللہ کے رسول معصوم نہیں تھے۔
یعنی امکان ہے گناہ صغیرہ کے صادر ہونے کا. امکان کا معنی یہ ہے کہ ہو ہی گیا ہے. جیسے ہم سے گناہ کا صدور ممکن ہے یا نہیں ہے, لیکن کیا ممکن ہونے کی وجہ سے کسی کو بھی آپ الزام لگا دیں گے کہ فلاں شخص زانی ہے, فلاں شخص شرابی ہے؟ جب تک نہ کر لے تب تک تو آپ اس پر الزام نہیں لگا سکتے نا. تو امکان اللہ کے رسول کے ذات میں گناہ صغیرہ کا موجود تھا. کیا اللہ کے رسول سے حقیقت میں گناہ صغیرہ کا صدور ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ تو اس بارے میں ہم صرف اتنا ہی کہیں گے جتنا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر خبر دیا ہے. جن چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے صرف اس پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ان چیزوں کا صدور ہوا ہے. گناہ صغیرہ کا صدور بعض چیزوں میں اللہ کے رسول سے ہوا ہے, لیکن جہاں پر گناہ صغیرہ کی بات علماء اہل سنت والجماعت کرتے ہیں, سلف صالحین کرتے ہیں, وہاں کئی قید کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کرتے ہیں. ان قیود کے بغیر علی الاطلاق اس مسئلے کو ذکر کرنا جائز نہیں ہے. پہلی چیز کہ اللہ کے رسول سے عمدن جان بوجھ کر ان گناہ صغیرہ کا صدور نہیں ہوا, خطأً ہوا ہے, چوک ہوئی ہے اللہ کے رسول سے. دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس گناہ پر باقی نہیں رکھتے, برقرار نہیں رکھتے, فوراً اس کی اصلاح ہو جاتی ہے, اور اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں, جو صحیح ہے, جو درست رائے ہے, اس کی طرف پلٹ آتے ہیں. اور تیسری چیز, اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان چیزوں سے توبہ بھی کر لیا. ایک عام انسان بھی اگر گناہوں کے اندر لت پت ہو, گناہ کبیرے کے اندر بھی, کفر و شرک کے اندر بھی, تب بھی اگر توبہ کرے تو کیا ہو جاتا ہے, وہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور اللہ کے رسول اگر ان عمدن نہیں خطأً چوک سے بھی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کے رسول اگر توبہ کریں تو اللہ رب العالمین معاف نہیں کریں گے. تو اللہ کے رسول سے ان تین شرطوں کے ساتھ گناہ صغیرہ کے صادر ہونے کے امکان کو قبول کیا جا سکتا ہے. لیکن کیا عام انسان اس بارے میں جج بن کے اس طرح فیصلہ کرے گا کہ اللہ کے رسول سے فلاں غلطی ہوئی ہے؟ نہیں, بلکہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے خبر دیا ہے صرف وہاں پر ہم تسلیم کریں گے. اپنی طرف سے فیصلہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے فلاں کام یہ غلط ہو گیا, فلاں کام غلط ہو گیا. یہ عام انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں اس طرح کی بات کرے. جیسے کہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے, اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ طلب کیا کہ ان کے ساتھ کیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مشورہ دیا تھا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مشورہ آیا کہ سب کو قتل کیا جائے, اور جو جن کے رشتہ دار ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو قتل کرے. اور میں شروعات کرتا ہوں اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنے کے ساتھ. اللہ کے رسول نے اختیار کون سا مشورہ کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ آپ کا اجتہاد تھا. قرآن کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ کے رسول کو سرزنش کی گئی. اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے, تو یہاں پر اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا کہ یہ فیصلہ درست نہیں تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا وہی درست فیصلہ تھا. تو یہاں پر ہم تسلیم کر سکتے ہیں. تو ان جگہوں پر اس طرح کی چیزیں اگر قرآن کے اندر موجود ہیں تو ان چیزوں کو تسلیم صرف کریں گے ان قیود کے ساتھ, علی الاطلاق نہیں. یعنی عمدن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا, خطأً ایسا ہوا ہے, فوراً اللہ رب العالمین کی طرف سے تنبیہ ہو جاتی ہے اور اللہ رب العالمین اس غلطی پر آپ کو باقی نہیں رکھتے. اور تیسری چیز کہ اللہ کے رسول اس کے بعد توبہ بھی کرنے والے ہیں, بلکہ اللہ کے رسول ایک مجلس میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. تو یہ ہے چار چیزیں, جن چیزوں کے بارے میں, جن چار چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول کے متعلق عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول ان چار چیزوں میں کیا تھے, معصوم تھے. پہلی چیز اللہ کی شریعت کو سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے میں, دوسری چیز کفر و شرک میں, تیسری چیز جھوٹ بولنے میں, اور چوتھی چیز گناہ کبیرہ میں. ان چار چیزوں کے متعلق اللہ کے رسول کو معصوم سمجھا جائے. یہ اللہ کے رسول کا حق ہے ہر مسلمان پر. تو یہ کل چار حقوق اب تک بیان ہوئے. اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ سمجھنا. دوسرا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو سچا رسول تسلیم کرنا, قبول کرنا. تیسرا حق ہے اللہ کے رسول کا کہ اللہ کی طرف سے جو شریعت دی گئی تھی کما حقہ, بغیر کسی کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچا دیا ہے. اور چوتھا حق ہے اللہ کے رسول کو معصوم سمجھا جائے چار چیزوں میں. پانچواں حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی جائے, یہاں تک کہ اپنے نفس سے بڑھ کر, اپنے بچوں سے, اپنے والدین سے, دنیا کی تمام چیزوں سے, تمام لوگوں سے, یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت کی جائے. اللہ کے رسول کا حق ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کہ اللہ کے رسول دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے میری محبت ہے,
سوائے اپنے نفس کے. اپنے نفس کے بعد اگر کوئی چیز محبوب ہے میرے نزدیک تو آپ کی ذات ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حتی بالنفس کا یا عمر، اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنی پڑے گی عمر. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا کہا؟ حتی بالنفس یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اپنے نفس سے بھی زیادہ اب میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ زبانی دعویٰ نہیں تھا. صحابہ اکرام نے ایک دو جگہوں پر نہیں، سینکڑوں جگہوں پر اس دعوے کو سچ کر دکھایا کہ حقیقت میں ان کے اللہ کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی. اپنے نفس سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ اللہ کے رسول سے وہ محبت کرتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے اختلاف ہونے کے بعد نان و نفقہ کے سلسلے میں ایلا کر کے قسم کھا کر 1 مہینے کے لیے بالا خانے میں چلے گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اللہ کے رسول کے گھر، اجازت طلب کی دربار سے کہ اللہ کے رسول سے کہے میں اللہ کے رسول سے بات کرنا چاہتا ہوں. اجازت نہیں ملی. دوسری مرتبہ کہا، پھر اجازت نہیں ملی. تیسری مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کہ شاید اللہ کے رسول یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی طرفداری کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں، چونکہ ان کی لخت جگر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی. تو کہیں اللہ کے رسول کے دل میں یہ نہ آئے کہ میں اپنی بیٹی کی طرف سے طرفداری کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں. اللہ کے رسول کو بتا دے کہ اگر اللہ کے رسول کہیں تو ابھی میں اپنی بیٹی کی گردن مار دوں. یہ صحیح مسلم کے اندر واقعہ موجود ہے. تو یہ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب انہوں نے کہا حتی من نفسی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، تو صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا. حقیقت میں اس دعوے کو 1-2 جگہوں پر نہیں، سینکڑوں جگہوں پر صحابہ اکرام نے ثابت کر دکھایا. تو یہ اللہ کے رسول کا حق ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے ہماری محبت ہو. چھٹا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے رسول کی کما حقہ تعظیم کی جائے. یہ تعظیم کرنا محبت سے اعلیٰ درجہ ہے. تعظیم کرنا محبت سے کہیں اعلیٰ درجہ ہے. بہت سارے موقعوں پر ہر ایک کو تجربہ ہے، گھر کے اندر بیویاں محبت کرتی ہیں لیکن ہر ایک کو پتا ہے کہ کتنی تعظیم کرتی ہیں. کبھی کرتی بھی ہیں لیکن تعظیم کیا ہے؟ یہ اعلیٰ درجہ ہے، محبت سے بھی اونچا درجہ ہے. اللہ کے رسول کی تعظیم ضروری ہے. صحابہ اکرام پست آواز میں اللہ کے رسول کے سامنے بولتے تھے. اتنے پست آواز میں اتنا احترام کرتے تھے کہ کہیں اللہ کے رسول کو تکلیف نہ ہو جائے. خصوصاً اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی. صحابہ اکرام انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے رسول سے ہم کلام ہوتے تھے، یہاں تک کہ آنکھ اٹھا کر اللہ کے رسول سے آنکھ نہیں ملاتے، فوراً ان کی نظریں جھک جاتی اللہ کے رسول کے سامنے. یہ تعظیم کا درجہ تھا. ایک مرتبہ مدینے کے اندر مسجد نبوی میں 2 لوگ اونچی آواز میں بات کرنے لگے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. ان دونوں کو بلایا، پوچھا کہ کہاں سے آپ لوگ ہیں؟ ان دونوں نے کہا کہ طائف سے ہم آئے ہوئے ہیں. کہا کہ بچ گئے آپ لوگ، اگر مدینے کے ہوتے تو ایسی سزا دیتا کہ یاد رہتا آپ لوگ. اللہ کے رسول کی مسجد میں آپ موجود ہیں اور اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی مسجد میں. غور کریں کہ اللہ کے رسول کی مسجد ہے صرف، اور اونچی آواز میں بات کرنے کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعظیم رسول کے خلاف سمجھ رہے ہیں. تو یہ ہے تعظیم کا معنی کہ اللہ کے رسول کی تعظیم کی جائے. امام مالک رحمہ اللہ جب درس کے لیے نکلتے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھانے کے لیے تو انتہائی صاف ستھرا لباس پہنتے، عطر لگاتے. لوگوں نے کہا کہ بہت سارے عمراء وزراء آپ کے پاس آتے ہیں ملنے کے لیے، ان کے لیے آپ اتنا سجتے سورتے نہیں ہیں، لیکن ان فقیر طلبہ کے لیے جن کی کوئی حیثیت نہیں، جنہیں کوئی پہچانتا نہیں، ان کے لیے اس طرح اہتمام کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ ابجل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کی حدیث پڑھانے کے لیے نکل رہا ہوں، حدیث رسول کی تعظیم کے لیے میں نے یہ کیا ہے. تو یہ ہے تعظیم کا معنی. سلف صالحین کی زندگی میں اگر تعظیم کا باب صرف آپ اٹھا لیں تو دنگ رہ جائیں گے کیسے ان کے دل میں اللہ کے رسول کی عظمت تھی. جب پڑھتے تھے کوئی کتاب، جیسے حدیث کی کتاب ہے تو اللہ کے رسول کا نام آئے گا، اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہوگا، تو اس جگہ پر جہاں پر محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، محمد پڑھنے کے بعد اپنی نظر آسمان کی طرف کر لیتے، نظر اٹھا لیتے کتاب سے اور اپنی زبان سے کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کتاب میں لکھا ہوا اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے میں نے اللہ کے رسول پر درود بھیجا ہے. یہ احساس دل کے اندر جگاتے تھے. تو یہ معنی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ تعظیم کرنے کا. تو یہ تعظیم اللہ کے رسول کا حق ہے.
آج دنیا میں 3 طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے تعظیم کے باب میں. ایک ہیں مبالغہ کرنے والے، اور اللہ کے رسول کا جو مقام و مرتبہ ہے اس سے بلند کر کے اللہ تک پہنچا دینے والے بہت سارے ہیں. اللہ رب العالمین سے جن چیزوں کو مانگنا چاہیے کن سے مانگتے ہیں؟ اللہ کے رسول سے مانگتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں. تو اس طرح بے شمار چیزیں ہیں جو حقیقت میں اللہ کی ذات ہے، اللہ کے رسول کو دیے ہوئے ہیں. تو تعظیم کے باب میں ایک گروہ یہ ہے جو مبالغہ کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں، یہ حرام ہے. دوسرا گروہ یہ ہے جو توہین کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کو شریعت ہی نہیں سمجھتے، حجت نہیں سمجھتے، علی اعلان کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دلیل صرف قرآن ہے، حدیث رسول ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. یہ ایک تاریخی دستاویز ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے. اگر صراحت کے ساتھ انکار نہ بھی کریں، چور دروازہ ضرور نکالتے ہیں، چور دروازہ ضرور نکالتے ہیں. قرآن و سنت کے درمیان تفریق کرتے ہیں. قرآن اعلیٰ ہے، اوپر ہے، حدیث رسول کا مقام وہ نہیں ہو سکتا حجت اور شریعت ہونے کے اعتبار سے. حالانکہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ کے اندر اجماع نقل کیا ہے تمام سلف صالحین کا کہ شریعت کے دلیل ہونے کے اعتبار سے قرآن اور سنت دونوں کا مقام برابر ہے. یہ ہے حدیث رسول کا مقام و مرتبہ. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر شک و شبہ پیدا کرتے ہیں، استخفاف کرتے ہیں یا انکار ہی کر دیتے ہیں کلیہ. اور یہ ایک افسوس کی بات ہے، لمبی فہرست ہے جس میں مولانا مودودی بھی ہے، سر سید احمد خان بھی ہے، احمد دین امرتسری ہے، لمبی فہرست ہے. ابھی 1 مہینہ پہلے ہی میرا ایک مضمون بہت لمبا ہے فری لانسر میں نشر ہوا ہے، میں نے فیس بک ٹائم لائن پر بھی اس کو نشر کیا تھا، اگر ممکن ہو تو اسے پڑھ لیں. اس کا عنوان ہے انکار سنت کی نئی شکلیں. انکار سنت کی نئی شکلیں. اس مضمون کو پڑھیں تو دو ہی، ایک مبالغہ اور غلو کرنے والے، اور کچھ لوگ اللہ کے رسول کی تنقیص کرنے والے، اور تیسرا جو اعتدال پر قائم ہے، جو اعتدال پر قائم ہے. اور کون ہے؟ اہل سنت والجماعت، جو اللہ کے رسول کا حق ہے، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے منہج پر چلنے والے، اللہ کے رسول کا جو صحیح ہے، جو جس تعظیم کے اللہ کے رسول مستحق ہے، وہی درجہ اللہ کے رسول کو عطا کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول کا حق ہے. 7واں حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کے رسول کی کیا کی جائے؟ اطاعت کی جائے. جو اللہ کے رسول حکم دے، اللہ کے رسول کی بات کو بلا چوں چرا تسلیم کر لیا جائے. اگر کوئی شخص بلا چوں چرا اللہ کے رسول کے حکم کو تسلیم نہیں کرتا تو یہ اس کے دائرے اسلام سے نکلنے کا سبب بھی بن سکتا ہے. تو اللہ کے رسول کا حق ہے. اسی طرح آخری حق ہے، اللہ کے رسول جن کے ساتھ محبت کرتے تھے ان کے ساتھ محبت کی جائے، اور اللہ کے رسول جن کے ساتھ نفرت کرتے تھے ان کے ساتھ نفرت کی جائے. اللہ کے رسول کن کے ساتھ محبت کرتے تھے؟ اپنے صحابہ کے ساتھ محبت کرتے تھے. اللہ کے رسول اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کرتے تھے، آل بیت کے ساتھ محبت کرتے تھے، عشرہ مبشرہ کے ساتھ محبت کرتے تھے. ان کے ساتھ اللہ کے رسول کی محبت تھی. آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، انصار سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے. ایسا شخص مومن ہے جو انصار سے محبت کرے، اور ایسا شخص منافق ہے جو انصار سے بغض و حسد رکھے، کینہ کپٹ رکھے. اگر کوئی شخص ان صحابہ کرام سے بغض و حسد رکھے تو شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کے اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی صحابہ کرام کے تعلق سے اپنی زبان گندی کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے ان نفوس قدسیہ کے سلسلے میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ والذین جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے ساتھ ان صحابہ اکرام کو بھی شامل کریں. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اے اللہ تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان مؤمن بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے سبقت کر چکے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا ہے، اللہ ان کو بھی بخش دے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. اے اللہ مؤمنوں کے لیے ہمارے دل میں ذرہ برابر کوئی کینہ کپٹ نہ ہو، کوئی بغض و حسد نہ ہو. یہ اللہ رب العالمین نے تعلیم دی کہ ان کے ساتھ ہم ایسا رویہ کریں. اگر کسی کے دل میں کسی صحابی کے تعلق سے بغض و حسد ہو تو شخص مومن ہو سکتا ہے؟ سلف صالحین ایسے لوگوں کو زندیق سمجھا کرتے تھے. جو کسی صحابی رسول کے بارے میں اس طرح بدزبانی کرے وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا.
امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے سلسلے میں اسی طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی کسی سورہ کی تعلیم دیتے تھے. جس طرح اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا سکھاتے اسی طرح ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی دین کا حصہ ہے, سکھاتے اپنے بچوں کو. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 8 حقوق ہیں. ان حقوق کو اگر کوئی شخص پورا کرے تو انشاءاللہ جب اسے قبر میں سوال کیا جائے گا من نبیک, تمہارے نبی کون ہے, تو انشاءاللہ اس کے لیے جواب دینا بڑا آسان ہوگا. لیکن ان حقوق کی معرفت نہ ہو, اللہ کے رسول کے بارے میں بنیادی تعلیمات حاصل نہ کرے, نہ ان حقوق کو ادا کرنے کی کبھی اس کو فکر ہو, تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کے سلسلے میں قبر کے اندر جب ان کو سوال کیا جائے گا تو ان کے لیے جواب دینا آسان نہیں رہے گا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھ دے. ان تمام حقوق کو کما حقہ اتم درجے پر پورا کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.